بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 140 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ثم ان اسم الواقع سے لے کر لا یجوز الا بتاویل تک پڑھیں گے۔ ثم ان الاسم الواقع، پھر وہ اسم جو واقع ہو فی مضان الازمار علی شریط التفسیر، ازمار علی شریط التفسیر کی گمان کی جگہ میں، اما المختار یا مختار ہوگا، او واجب یا واجب ہوگا، فیہ الرفع اس میں رفع، او النصب یا نصب، او یستوی فیہ الامران یا ان میں دونوں باتیں برابر ہوں گی، وإلی ہذہ الصور الخمس اور ان 5 صورتوں کی طرف اشار المصنف، مصنف نے اشارہ کیا ہے، فقال پس فرمایا ہے، ویختار فی الاسم المذکور کہ اسم مذکور میں مختار ہوگا، الرفع بالابتداء ابتدا کی وجہ سے رفع، ای بکونہ مبتدا یعنی اس کے مبتدا ہونے کی وجہ سے، لأن تجردہ عن العوامل لفظیت کیونکہ اس کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے، یصحح رفعہ بالابتداء ابتدا کی وجہ سے اس کے رفع کو صحیح ٹھہراتا ہے، ویرجح اور ترجیح دیتا ہے اس کے رفع کو ابتدا کی وجہ سے، عند عدم قرینۃ خلافہ، رفع بالابتدا مختار ہیں اس وقت کہ جب رفع کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو، ای قرینۃ ایسا قرینہ ترجح خلاف الرفع جو ترجیح دے رفع کے خلاف کو، یعنی نصب یعنی نصب کو، لأن قرینۃ الصحت کیونکہ صحت کے جو دونوں قرینے ہیں، فیہما ان دونوں میں، متساویتان دونوں قرینے برابر ہیں، لأن وجود ما لہ صلاحیت التفسیر کیونکہ اس چیز کا پایا جانا جس کے لیے تفسیر کی صلاحیت ہے، قرینۃ مصححۃ للنسب تو یہ قرینہ ہے مصححہ نسب کے لیے، فمتى لم یرجح النسب پس جب تک نسب کو ترجیح نہیں دے گا، قرینۃ اخرى دوسرا قرینہ، یرجح الرفع تو ترجیح دی جائے گی رفع کو، بسلامتہ عن الحذف حذف سے سلامتی کی وجہ سے، نحو زید ضربتہ، او عند وجود القرینۃ المرجحۃ من الجانبین یا رفع مختار ہوگا اس وقت کہ جب دونوں طرف سے قرینہ مرجحہ پائے جائیں، ولیکن یکون القرینۃ المرجحۃ للرفع لیکن رفع کے لیے قرینہ مرجحہ جو ہیں، اقوی منہا اقوی ہوگا اس قرینے سے جو مرجحہ ہو نصب کے لیے، کأمت داخلت جس طرح کہ اما کا داخل ہونا، علی ذالک الاسم اس اسم پر، مع غیر الطلب غیر طلب کے ہمراہ، ای بشرط اس شرط کے ساتھ، اللہ یکون الفعل المشتغل عنہ کہ وہ فعل جو اعراض کر رہا ہو اس اسم میں عمل کرنے سے، طلب نہ ہو، کالامر والنہی والدعاء جیسے کہ امر نہی دعا، نحو لقیت القوم واما زید فاکرمتہ، فالعطف علی الفعلیۃ قرینۃ للنسب جملہ فعلیہ پر عطف جو ہے یہ قرینہ ہے نسب کے لیے، وکلمۃ اما قرینۃ للرفع اور اما کا دخول قرینہ ہے رفع کے لیے، وہی اقوی اور یہ قوی ہیں، لأنہا لا یقع بعدہا غالبا الا المبتدا کیونکہ اما کے بعد اکثر طور پر مبتدا ہی واقع ہوتا ہے، بخلاف عطف الاسمیت علی الفعلیت بخلاف اسمیہ کے عطف کے فعلیہ پر، فإنہ کثیر الوقوع فی کلامہم کیونکہ عرب کے کلام میں یہ کثیر الوقوع ہیں، مع انہا ساتھ اس کے، انہا تأیدت بالسلامت کہ یہ قرینہ قوت پکڑتا ہے، بالسلامت عن الحذف حذف سے سلامتی کی وجہ سے، ایضاً اسی طرح، وإنما قال مع غیر الطلب سوائے اس کے نہیں کہا ہے کہ جملہ انشائیہ نہ ہو یعنی غیر طلب کے ساتھ نہ ہو، احترازاً اس کے ذریعے سے احتراز کیا ہے، اما اذا کانت مع الطلب کہ جب اس کے بعد جملہ انشائیہ ہو، مثلا اما زیدا فاضربہ، فإن المختار حینئذ کیونکہ اس وقت مختار جو ہوگا هو النصب وہ نصب ہیں، فإن الرفع یقتضی وقوع الطلب خبرا کیونکہ رفع جو ہیں
طلب کے خبر کے وقوع کا تقاضا کرتا ہے، وَهُوَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِتَأْوِيلٍ، اور وہ جائز نہیں ہے مگر تعویل کے ساتھ۔ ثم ان الاسم الواقع فی مضان الاضمار علی شریطۃ التفسیر، اس عبارت کے ذریعے سے شارح آئندہ آنے والے متن کی تمہید پیش کر رہے ہیں کہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے اعراب کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں۔ ان میں سے کسی جگہ رفع مختار ہیں، کسی جگہ رفع واجب ہیں، اسی طرح کسی جگہ نصب مختار ہیں، اور کسی جگہ نصب واجب ہیں، اور کسی جگہ دونوں مختار ہیں۔ ثم ان الاسم الواقع فی مضان الاضمار علی شریطۃ التفسیر، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے مضان۔ مضان ظن یا ظن سے ہے، اس کا مطلب ہے گمان کی جگہ، ظرف کا صیغہ ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اصلاً ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر نہیں ہوگا، بلکہ بظاہر ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی طرح لگے گا۔ ثم ان الاسم الواقع فی مضان الاضمار علی شریطۃ التفسیر، کہ پھر وہ اسم جو واقع ہو اضمار علی شریطۃ التفسیر کی گمان کی جگہ میں، اما المختار او الواجب، یا تو مختار ہوگا یا واجب ہوگا، فیہ الرفع، اس میں رفع، او النصب، نصب کے ساتھ بھی مختار اور واجب کا تعلق ہے، یعنی یا تو نصب مختار ہوگا یا نصب واجب ہوگا اس میں، او یستوی فیہ الامران، یا اس میں دونوں باتیں برابر ہوں گی۔ وَإِلَى هَذِهِ الصُّوَرِ الْخَمْسِ، ان 5 صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اشار المصنف، مصنف نے اشارہ کیا ہے، فقال، پس فرمائے ہیں، وَيُخْتَارُ فِي الْإِسْمِ الْمَذْكُورِ الرَّفْعُ بِالْإِبْتِدَاءِ، کہ رفع مختار ہوگا اسم مذکور میں ابتدا کی وجہ سے، ای بِكَوْنِهِ مبتدان، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے، لِأَنَّ تَجَرُّدَهُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ، کیونکہ اس کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے، یصحح رفعہ بالابتداء، یہ درست قرار دیتا ہے، صحیح قرار دیتا ہے اس کے رفع کو ابتدا کی وجہ سے۔ یہ صورت جو ہے یہ تب ہے کہ جب اسم مبتدا واقع ہو اور اس کے مرفوع پڑھنے کے خلاف کوئی قرینہ مرجحہ نہ ہو۔ مثلا ایک مثال آ رہی ہے اگلے سلائیڈ میں، زید ضربتہ، یہاں زید کو مرفوع پڑھنا اور منصوب پڑھنا دونوں جائز ہیں، لیکن رفع پڑھنا اولا ہے۔ نصب اس لیے جائز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ما اضمر عاملہ ہوں اور بعد میں آنے والا فعل اس کی تفسیر ہو، اور مرفوع پڑھنا اس لیے جائز ہے کہ یہ مبتدا واقع ہیں اور بعد کا فعل اس کی خبر ہیں۔ رفع پڑھنا اولا اس لیے ہے کہ یہاں رفع پڑھنے کی صورت میں کوئی محذوف عبارت نہیں نکالنی پڑتی، بخلاف نصب کے کہ جب منصوب پڑھیں تو وہاں فعل محذوف نکالنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ رفع پڑھنے کی صورت میں عبارت محذوف ماننے کی قباحت سے بچ جاتے ہیں، اس لیے رفع اولا ہے۔ یصحح رفعہ بالابتداء، تو ان کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا یہ صحیح ٹھہراتا ہے اس کے رفع کو ابتدا کی وجہ سے۔ تو زید ضربتہ، اس میں زید میں راجح بات یہ ہے کہ اس کو مبتدا بنا دیا جائے اور اس کو مرفوع پڑھا جائے۔ وَيُرَجِّحُ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةٍ خِلَافَهُ، یہاں سے شارح نصب کا قرینہ مصححہ اور رفع کا قرینہ مرجحہ بیان کر رہے ہیں، یعنی ایسی صورت میں جہاں اسم ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے مضان میں واقع ہو، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی گمان کی جگہ میں واقع ہو، اور رفع کے خلاف قرینہ مرجحہ نہ ہو۔ یہاں نصب کا قرینہ یہ ہے کہ اس میں مذکور کے بعد ایسا فعل یا شبہ بالفعل ہیں جس میں فعل محذوف کی تفسیر بننے کی صلاحیت ہے، تو یہ قرینہ مصححہ نصب ہے۔ تو یہاں رفع اور نصب دونوں کے لیے برابر طور پر قرینہ پائے جاتے ہیں، لیکن نصب کے لیے قرینہ مرجحہ نہیں ہے اور رفع کے لیے قرینہ مرجحہ ہیں۔ وَيُرَجِّحُ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةٍ خِلَافَهُ، اور رفع کو ترجیح ہے تب کہ جب رفع کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو، ای قرینۃ ترجح خلاف الرفع، یعنی وہ قرینہ جو ترجیح دے
رفع کے خلاف کو یعنی نصب کو، لأن قرینۃ صحت، کیونکہ اس میں جو قرینہ مصححہ ہیں، فیہما زید ضربتہ میں متساویتان، دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں قرینہ مصححہ رفع کا بھی موجود ہیں اور قرینہ مصححہ نصب کا بھی موجود ہیں۔ لأن وجود ما له صلاحیت تفسیر قرینۃ مصححۃ للنصب، یہاں سے علامہ جامی یہ بتلا رہے ہیں کہ نصب کے لیے قرینہ مصححہ کیسے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زید ضربتہ میں ضربتہ جو فعل ہیں یہ اس میں تفسیر کی صلاحیت ہیں، تو جب تفسیر کی صلاحیت ہیں تو زیدن پر زیدن کو زیدن پڑھنا بھی درست ہیں اور جائز ہیں۔ لأن وجود ما له صلاحیت تفسیر قرینۃ مصححۃ للنصب، کیونکہ اس چیز کا پایا جانا جس کے لیے تفسیر کی صلاحیت ہیں یہ وہ قرینہ ہے مصححہ نصب کے لیے، تو نصب کے لیے بھی قرینہ مصححہ ہے اور رفع کے لیے بھی، تو جب تک نصب کے لیے قرینہ مرجحہ نہیں ہوگا تب تک رفع کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ رفع کی صورت میں محذوف عبارت نہیں نکالنی پڑتی اور نصب کی صورت میں محذوف عبارت نکالنی پڑتی ہیں۔ فَمَتَى لَمْ يُرَجِّحِ النَّصَبَ، پس جب تک ترجیح نہیں دے گا نصب کو، قرینۃ اخری دوسرا قرینہ، یرجح الرفع، رفع کو ترجیح دی جائے گی، بسلامتہ عن الحذف، حذف سے سلامتی کی وجہ سے، نحو زید ضربتہ، او عند وجود القرینۃ المرجحۃ من الجانبین۔ یہاں سے مصنف رفع کے مختار ہونے کی دوسری صورت بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں بھی دونوں صورتیں رفع اور نصب کی صحیح ہیں اور ہر ایک کے لیے قرینہ مرجحہ بھی موجود ہیں، لیکن رفع کا قرینہ مرجحہ نصب کے قرینہ مرجحہ سے اقویٰ ہیں، اس صورت میں رفع کو ترجیح دی جائے گی۔ او عند وجود القرینۃ المرجحۃ من الجانبین، اور جب دونوں طرف سے قرینہ مرجحہ بھی ہو، ولیکن یکون القرینۃ المرجحۃ للرفع، لیکن رفع کا جو قرینہ مرجحہ ہے وہ زیادہ قوی ہو، من تلک القرینۃ المرجحۃ للنصب، نصب کے قرینہ مرجحہ کی بنسبت، تو ترجیح دی جائے گی رفع کو۔ یہ اس صورت ہے کہ جب اسم پر اما داخل ہو اور اس کے بعد والا جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو، کأما الداخلۃ علی ذلک الاسم، جس طرح کہ اما کا داخل ہونا اس اسم پر، اس اسم مذکور پر، مع غیر طلب، غیر طلب کے ساتھ، یعنی جملہ انشائیہ کے بغیر، یعنی جملہ خبریہ کے ساتھ۔ ای بشرط الا یکون الفعل المشتغل عنہ طلبا کالامر والنہی والدعاء۔ ماقبل میں رفع مختار کی دوسری صورت ہم نے پڑھی ہے کہ رفع مختار ہوگا اس صورت میں کہ جب اسم مذکور اما کے بعد واقع ہو اور اس کے بعد جملہ انشائیہ نہ ہو بلکہ جملہ خبریہ ہو، تو اس کی وضاحت علامہ جامی رحمہ اللہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ای بشرط الا یکون الفعل المشتغل عنہ، کہ وہ فعل نہ ہو جو اعراض کر رہا ہے اس اسم میں عمل کرنے سے، طلباً یعنی جملہ انشائیہ نہ ہو بلکہ جملہ خبریہ ہو، کالامر والنہی والدعاء، جیسے کہ امر، نہیں اور دعا۔ مثال یہ دی ہیں لقیت القوم واما زید فاکرمتہ۔ اس عبارت میں، اس مثال میں زید پر اما داخل ہیں، یہاں زید کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفوع بھی۔ نصب کے لیے قرینہ مصححہ یہ ہے کہ زید ما اضمر عاملہ ہو اور بعد والا فعل اس کی تفسیر ہو، اور رفع کے لیے قرینہ مصححہ یہ ہے کہ یہ ابتدا میں واقع ہیں۔ نصب کے لیے قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ اس صورت میں زید کا عطف القوم پر ہوگا اور جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہوگا، اور تقدیری عبارت یہ ہو جائے گی لقیت القوم واما اکرمت زیدا فاکرمتہ، تاکہ معطوف معطوف علیہ میں مناسبت ہو۔ اور رفع کے لیے قرینہ مرجحہ یہ ہے کہ زید پر اما داخل ہیں اور وہ تقاضا کرتا ہے کہ زید پر رفع ہے،
اور رفع کا قرینہ اقوا ہے، وہ اس طرح کہ اگر ہم زید کا عطف قوم پر نہ کریں تو صرف یہ ہوگا کہ جملہ اسمیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہوگا، تو جملہ اسمیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر کلام عرب میں بہت ہوتا ہے، لیکن اما کبھی فعل پر داخل نہیں ہوتا، اس لیے رفع کا قرینہ اقوا ہے۔ فالعطف علی الفعلیت، عطف جملہ فعلیہ پر قرینۃ للنصب، یہ قرینہ ہے نصب کے لیے، وکلمۃ اما قرینۃ للرفع، اور اما کا جو کلمہ ہے یہ قرینہ ہے رفع کے لیے، وہی اقوا، اور یہ اقوا ہے، لأنها لا يقع بعدها غالبا الا المبتدا، کیونکہ اما کے بعد غالب طور پر مبتدا ہی واقع ہوتا ہے، بخلاف عطف الاسمیۃ علی الفعلیۃ، بخلاف اسمیہ کے عطف کا فعلیہ پر، فإنه كثير الوقوع في كلامهم، کیونکہ یہ عرب کے کلام میں اکثر طور پر یہ واقع ہوتا ہے، مع انها تأیدت بالسلامت عن الحذف ایضا، اور اسی طرح یہ قرینہ تقویت پکڑتا ہے حذف سے سلامتی کی وجہ سے، تو یہاں پر کوئی عبارت محذوف بھی نہیں ماننی پڑے گی۔ وَإِنَّمَا قَالَ مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ احْتِرَازًا أَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعَ الطَّلَبِ، یہاں سے شارح غیر طلب کی قید کا فائدہ بیان فرما رہے ہیں کہ مصنف نے غیر طلب کی قید اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ اس سے وہ اسم خارج ہو جائیں جو ایسے فعل سے ملا ہوا ہو جس میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی اس قید سے اس صورت کا احتراز ہے جس میں اما کے بعد والے اسم کے بعد جملہ انشائیہ ہو، جیسے اما زیدن فضرب ہو، اس لیے کہ اس وقت اس میں نصب مختار ہے، کیونکہ اگر اسم کو مرفوع پڑھتے ہیں تو وہ طلب کو خبر بنانے کا مقتضی ہیں، اور طلب یعنی انشاء کو خبر نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس کی تعویل نہ کر لی جائے، جیسے یہاں پر تعویل یہ ہوگی اما زیدن فضرب ہو، اس کی تعویل یہ ہوگی ای اما زید فمقول فی حقہ اضرب ہو، نیز جملہ انشائیہ کا خبر ہونا بہت قلیل ہے، لہٰذا اس تعویل سے بچنے کے لیے نصب ہی مختار ہوگا، رفع کو ترجیح نہیں دی جائے گی، اس لیے مصنف نے اما کے ساتھ غیر طلب کی قید لگائی ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ، اور مصنف نے کہا ہے مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ، کہ غیر طلب کے ساتھ ہو، یعنی جملہ انشائیہ نہ ہو، احتراز کرتے ہوئے اما اس صورت سے اذا کانت مع الطلب، کہ جب اما کے بعد اسم ہو اس میں مذکور اور اس کے بعد جملہ انشائیہ ہو، جیسے اما زیدن فضرب ہو، فإن المختار حینئذ هو النصب، کیونکہ اس وقت جو ہے نصب مختار ہیں، فإن الرفع یقتضی وقوع الطلب خبرا، کیونکہ رفع جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے طلب کے خبر کے وقوع کا، وهو لا يجوز الا بتأویل، اور وہ جائز نہیں ہے مگر تعویل کے ساتھ۔ آج ہم نے پڑھا ہے ثم ان اسم الواقع سے لے کر لا يجوز الا بتأویل تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔